خراسان کا ایک مشہور عالم بغداد آیا تو خلیفہ ہارون رشید کو بھی اس سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے اس عالم کو دربار میں بلایا اور گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور بڑی قدر و منزلت کے ساتھ اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عالم اس عزت افزائی پر بہت خوش ہوا اور ہارون رشید پر اپنے علم کی دوق بٹھانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا کہ اچانک حضرت بہلول دانا دربار میں داخل ہوئے۔ بہلول نے سلام کیا تو ہارون رشید نے بہلول کو بیٹھنے کا کہا۔ عالم نے بہلول کا معمولی لباس اور بوسیدہ گدڑی اور پھٹی جوتیاں دیکھیں تو خلیفہ ہارون رشید سے بولا کہ آپ بہت مہربان اور فراخ دل ہیں کہ معمولی لوگوں کو بھی اپنے دربار میں جگہ دیتے ہیں۔ تو بہلول دانا اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی عصا زمین پر مارتے ہوئے اس عالم کے قریب پہنچے اور بولے، قبلہ گستاخی معاف، آپ اپنے ناقص علم پر کیوں اس قدر مغرور ہیں؟ آپ میری ظاہری حالت کا خیال نہ کیجیے اور میرے ساتھ علمی مباحثہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو عالم نے غلط انداز سے حضرت بہلول دانا کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے سنا ہے کہ تو پاگل ہے اور میں پاگلوں سے مباحثہ نہیں کرتا۔ اس کے جواب میں بہلول دانا نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اپنے پاگل پن کا خود اقرار کرتا ہوں، مگر آپ ہیں کہ آپ کو اپنی کم علمی کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس پر ہارون نے قہر آلود نگاہوں سے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہلول خاموش رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خراسان کے نامور عالم اور فقیہ ہیں۔ تو بہلول نے اطمینان سے کہا کہ اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھ سے علمی مباحثہ کریں۔ ہارون رشید کو بھی علمی مباحثوں اور مناظروں کا بہت شوق تھا، تو وہ اس عالم سے بولا کہ کیا مذائقہ ہے، تمہیں بہلول کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو عالم نے جواب دیا کہ میری ایک شرط ہوگی۔ تو ہارون نے اسے اجازت دے دی کہ تم جیسی چاہو شرائط رکھ لو۔ تو عالم بولا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں بہلول سے ایک معمہ پوچھوں گا، اگر اس نے درست جواب دے دیا تو اسے 1000 اشرفیاں دوں گا، اور اگر اس نے غلط جواب دیا تو یہ مجھے 1000 اشرفیاں دے گا۔ تو بہلول دانا مسکرائے اور بولے کہ ہم فقیروں کے پاس مال دنیا کہاں، ہاں میں خود کو آپ کے سپرد کر سکتا ہوں کہ آپ ایک غلام کی طرح مجھ سے کام لیں اور اپنی 1000 اشرفی پوری کر لیں، اور اگر میں 1000 اشرفیاں جیت گیا تو وہ ناداروں اور محتاجوں کا حصہ ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں بھی دولت ضرورت سے زیادہ ہے وہاں یقیناً کسی حقدار کا حق ضائع ہو رہا ہے۔ تو عالم نے کہا مجھے منظور ہے، اور کیا تم تیار ہو کہ میرا معمہ حل کرو؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ بے شک میں تیار ہوں، آپ عرض کریں۔ تو عالم نے ہارون رشید سے پوچھا کہ عالی جا آپ کی اجازت ہے؟ تو اس نے شاہی انداز سے کہا ہاں اجازت ہے۔ تو عالم نے اپنا معمہ پیش کیا کہ ایک گھر میں ایک عورت اپنے شرعی شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، اسی گھر میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا روزے سے ہے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ایک ایسا شخص دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے جس کے آ جانے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، نماز پڑھنے والوں کی نماز باطل ہو گئی اور روزے دار کا روزہ بھی باطل ہو گیا۔ تو کیا تم بتا سکتے ہو کہ باہر سے آنے والا شخص کون ہے؟ عالم کا یہ معمہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا اور سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ تو بہلول دانا نے فوراً جواب دیا کہ گھر میں داخل ہونے والا شخص اس عورت کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا، جس کے بارے میں یہ خبر ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے۔ اس عورت نے حاکم شرع کی اجازت سے اس شخص سے عقد کر لیا تھا جو اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے 2 مزدوروں کو اجرت دی تھی کہ وہ مرحوم شوہر کی قضا نمازیں ادا کریں اور روزے رکھیں۔ اسی اثنا میں پہلا شوہر سفر سے واپس آ گیا کیونکہ اس کی موت کی خبر غلط تھی، چنانچہ اس کے آتے ہی دوسرا شوہر اس عورت پر حرام ہو گیا اور ان 2 مردوں کی نماز اور روزے بھی باطل ہو گئے جو شوہر کو مردہ سمجھ کر اس کے لیے پڑھی اور رکھے جا رہے تھے۔ یہ سننے کے بعد ہارون رشید نے تعریف کرتے ہوئے کہا مرحبا مرحبا بہلول، بہت خوب، بعض اوقات تمہاری دیوانگی خزانوں کو بھی مات دے دیتی ہے۔ باقی وزیر اور امین بھی بہلول کو داد دینے لگے۔ شور کچھ کم ہوا تو بہلول دانا نے فرمایا کہ عالی جا کی اجازت ہو تو میں بھی حضرت عالم سے ایک سوال کروں؟ ہارون نے کہا اجازت ہے۔ تو بہلول دانا نے عالم سے پوچھا کیا آپ تیار ہیں؟ تو عالم نے غصے کے انداز میں کہا ضرور پوچھو۔ تو بہلول دانا نے کہا
کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک مٹکا شیرہ اور ایک مٹکا سرکہ موجود ہے، ہم اس سے سکنجبین تیار کرنے کے لیے ایک پیالہ سرکہ اور ایک پیالہ شیرہ مٹکوں سے نکالتے ہیں اور دونوں کو کسی برتن میں ملا دیتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو ایک چوہا مرا پڑا ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مرا ہوا چوہا سرکے کے مٹکے میں تھا یا شیرے کے؟ ہارون بہلول کی اس بات پر مسرور ہوا اور اہل دربار بھی مسکرائے۔ سب کی نگاہیں عالم پر تھیں کہ وہ اس معمے کو کس طرح حل کرتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں غرق ہو گیا اور بہت دیر تک ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ تو خلیفہ ہارون رشید اتنا انتظار نہ کر سکا اور بولا کہ بہلول نے تو تمہارا معمہ حل کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا، تمہیں بھی اس کے سوال کا جواب اسی طرح دینا چاہیے۔ تو عالم نادم سا ہو گیا اور اس کی نگاہیں جھک گئیں اور اسے اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا ہی پڑا اور بولا عالی جاں میں یہ معمہ حل نہیں کر سکتا۔ تو ہارون نے بہلول کی طرف دیکھا اور بولا کہ بہتر یہی ہے کہ تم اس معمے کو حل کر دو۔ تو حضرت بہلول مسکرائے اور فرمایا کیا حضرت عالم اب بھی اپنی ناسمجھی کے قائل ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو عالم نے جواب دیا کہ بہلول تم نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ علم کی کوئی حد نہیں، کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اسے کمتر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہلول دانا بولے کہ اب آ جاتے ہیں اس معمے کے حل کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چوہے کو سکنجبین سے نکالیں، پھر اس کا پیٹ چاک کریں۔ اگر اس کے پیٹ میں سرکہ ہوا تو سمجھیں کہ وہ سرکے کے مٹکے میں تھا، اور اگر اس کے پیٹ میں شیرہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس چوہے کی موت شیرے کے مٹکے میں ہوئی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس کے پیٹ میں ہوا اس شے کو ضائع کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر اہل دربار سب بہلول دانا کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید بھی بہت خوش ہوا، اس نے بہلول کو آفرین کہا۔ عالم نے سر جھکا کر 1000 اشرفیاں حضرت بہلول دانا کے آگے رکھ دیں۔ بہلول دانا نے تمام اشرفیاں اپنی جھولی میں ڈالی اور محل سے باہر نکلتے ہی تمام اشرفیاں ضرورت مندوں میں بانٹنے لگے۔ جب وہ اپنے بسیرے پر پہنچے تو ان کی جھولی بالکل خالی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔